سورۃ فاطر کی آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یقیناً تکذیب کی گئی ان رسولوں کی بھی جو آپ سے پہلے گزرے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق، اے ساری دنیا کے انسانوں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے تم کو بڑا دھوکے باز۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، پس اس کو دشمن ہی بناؤ۔ انما یدعو حزبہ، بلا شبہ بلاتا ہے اس کا گروہ، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائے جہنمیوں میں سے۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال اختیار کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نیابت میں دین کی محنت کرنے والے ہر انسان، ہر مسلمان کو ایک تسلی دی ہے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو دو گمراہ کرنے والی چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کے پیغام کو تسلیم نہیں کرتے، ان یکذبوک، یکذب تکذیب سے ہے جس کا معنی ہے کسی کو جھوٹا قرار دینا، کسی کے پیغام کو ٹھکرا دینا، جھٹلا دینا، اس کو یہ کہہ دینا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا پیغام ٹھیک نہیں۔ اللہ کے نبی
پاک پیغمبر جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت حق ارشاد فرماتے تو کفار اور مشرکین عرب آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیتے، جھٹلا دیتے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ایک سچے آدمی، صاف آدمی، بے لوث آدمی، بے غرض آدمی کی بات کو، پیغام کو، دعوت حق کو ٹھکرایا جائے گا تو اس کا دل تو دکھے گا، وہ پریشان تو ہوگا، اور اس کے دل کے اندر بہت ساری باتیں آئیں گی۔ لیکن قربان جائیں، کوئی آدمی دنیا میں پریشان ہوتا ہے، بیوی تسلی دیتی ہے، کسی کو بھائی تسلی دیتے ہیں، کسی کو دوست احباب تسلی دیتے ہیں، کسی کے سر پہ ماں باپ تسلی کا ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور رفعت کے قربان جائیں، آپ پریشان ہوتے ہیں تو تسلی کون دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین تسلی دے۔ اور میرے محبوب، یہ کوئی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی قوموں نے بھی ان کے ساتھ تکذیب کی، یہی رویہ اختیار کیا ہے، لہذا انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی صبر کریں۔ وہ باتوں کے باوجود اپنے مشن پہ جمے رہے، آپ بھی جمے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کا پہاڑ تھے، کوہ گراں تھے آپ تو۔ اصل میں یہ حکم مجھے اور آپ کو دیا جا رہا ہے، جب دنیا میں تم دین کا کام، دعوت حق کا کام کرو گے، لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، لوگ طعن و تشنیع کریں گے، لوگ باتیں سنائیں گے، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنے مشن سے پیچھے ہٹنا نہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو کہا جا۔ میرے محترم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی، جب آپ کو لوگوں کی طرف سے ایذا، تکلیف اور رویہ ان کا غلط پیش آتا تو آپ پہلے نبیوں کے صبر کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پہ آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ظاہر اللہ کا نبی تقسیم کر رہا ہو تو وہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مارے گا، امین اور صادق اللہ کا نبی، عادل اللہ کا نبی، صاف انصاف کرنے والے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود ایک شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے، انصاف کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سے سخت تکلیف ہوئی، اور آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دھرتی پہ اور کون ہے جو انصاف کرے گا؟ اگر میں اللہ کا نبی اور اللہ کا سب سے پیارا نبی، امین اور صادق، یہ زیادتی کر رہا ہے تقسیم میں، تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور پھر آپ نے خود کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی، فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، گویا میں بھی ان کے صبر کو یاد کر کے صبر ہی کرتا ہوں۔ تو اب میرے محترم دوستو، آج اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی جسمانی، کوئی روحانی، کوئی ذہنی ٹینشن، تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذائیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا پریشان کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے، جب کسی آدمی پہ دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو وہ اس بات کو یاد کرے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا۔ کربلا کا میدان یاد کر لے، خاندان نبوت کے ساتھ کیا کیا گیا، تو انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگ اور بڑی مقدس ہستیاں بھی جب دنیا کے اندر پریشانیوں اور تکلیفوں میں وقت گزار گئے، مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، تو ہمیں بھی اسی طرح عزم کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ
اپنے کام پہ لگے رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں آج کے اس دور کے مسلمانوں کو بھی یہ تسلی دی۔ آج وہ وقت ہے جب آپ علیہ السلام کی دین اور شریعت پہ عمل کرنے پہ بہت ساری دنیا کے اندر باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ الگ تھلگ ایک مخلوق قرار دیا جا رہا ہے دین پہ عمل کرنے والا، لیکن بڑی بشارت اور بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس ماحول کے اندر بھی اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں یہ استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام امور کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ سارے کے سارے امور لوٹائے جائیں گے کس کے پاس؟ اللہ۔ ظالم کا ظلم بھی، عادل کا عدل بھی، محنت کرنے والے کی محنت بھی، روڑے اٹکانے والے کی یہ فعل بھی، یہ جو بھی کام دنیا میں ہو رہا ہے سب کا اینڈ کہاں پہ ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ جس نے اچھا کیا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جس نے غلط کیا اس کو غلط بدلہ ملے گا۔ برا بھیانک خوفناک انجام اس کا منتظر ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسانوں، سب کو مخاطب کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہی الفاظ بتاتے ہیں کہ قرآن کا پیغام عالمی پیغام ہے، بین الاقوامی پیغام ہے۔ قرآن کریم صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا العرب، قرآن کریم کسی خاص خاندان کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں۔ اس میں وہ پہلا انسان جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ پہ ایمان لانے والا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح یا ایھا الناس کا مخاطب وہ ہے، اسی طرح قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی یا ایھا الناس کا مخاطب ہے۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، آج کی ساری دنیا کے انسانوں کو بھی اللہ مخاطب کر رہے ہیں۔ آج کے وہ پاکستان کے رہنے والے ہوں، ہندوستان کے ہوں، افغانستان کے ہوں، وہ بر اعظم ایشیا کے ہوں، وہ بر اعظم افریقہ کے ہوں، ساتوں بر اعظموں کے تمام انسانوں کو اللہ پاک مخاطب بنا کے کہہ رہے ہیں اے ساری دنیا کے انسانوں۔ کیا پیغام ہے؟ فرمایا ان وعد اللہ حق، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس میں ذرہ بھر بھی بال برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت آ رہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت آ کے رہے گی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، ایک ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ یہ اللہ کا جو وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، کوئی شک نہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، لہذا دو چیزیں جو دھوکے میں ڈالنے والی ہیں ان سے بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والی؟ پہلی تو فرمایا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، مال و دولت کی چمک، ہوس اور زر کی پوجا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی۔ آج میرے محترم دوستو، 6 ارب سے زائد انسان اس وقت دھوکے میں پڑے ہوئے، اور جو 1 ارب سوا ارب کے قریب مسلمان اس بات پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا ہے۔ عملی طور پر ان کی بھی حالت دیکھیں تو وہ بھی یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جانے والا چلا گیا ہے، ہم نے نہیں جانا، ہم تو یہی رہیں گے سدا۔ تو سب دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ دنیا جتنی ہے سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں اللہ کے نزدیک۔
جب سے اللہ پاک نے دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا کو بنایا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ بنانے والا خود کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ آج دیکھو میرے دوستو، دنیا کے اندر کوئی پروڈکٹ بنے، کسی فیکٹری کسی مل کی کوئی پروڈکشن نکلے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، تو کوئی عقل مند اور سیانا انسان ہوگا جو اس کو خریدے گا، کہے گا نہیں یہ تو بنانے والوں نے خود لکھ دیا یہ سب دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ لیکن دنیا ایسی چیز ہے کہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ سب سراب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، پھر اس دنیا کی خاطر انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، آخرت برباد کر لیتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو اجاڑ لیتا ہے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ تو ایک تو دھوکے میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس سے بچ کے رہنا، اور دوسرا فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں الغرور، مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا دھوکے باز، بڑا دھوکے باز۔ اور وہ بڑا دھوکے باز کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جو دنیا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، جو ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے، جس نے رب کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہا تھا کہ جس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں، میں تجھ سے دور ہو رہا ہوں، میں اس کی نسل کو برباد کر کے رکھ دوں گا، میں اس کی نسل کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں اس کے بچوں کو، اس کی اولاد کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ جو اللہ کے سامنے گویا منہ پہ ہاتھ پھیر کے یہ قسمیں اٹھا کے آیا ہے کہ میرا تیرا مقابلہ ہے، جو بچ گئے وہ تیرے، جو پھنس گئے وہ میرے۔ اب میرے دوستو، اتنا بڑا دشمن، ابدی دشمن، ازلی دشمن، جس کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو۔ دنیا میں کوئی عقل مند اور سیانا ایسا نہیں ہوتا جو دشمن کو دوست سمجھے، جو دشمن پہ اعتبار کر لے، جو دشمن کے ساتھ اس کے فریب میں، اس کے چکروں میں آ جائے، بے وقوف انسان سمجھا جائے گا وہ۔ جو شیطان دشمن سمجھتے ہوئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمارے رب کا دشمن ہے، ہمارے نبی کا دشمن ہے، پھر اس کے چکروں میں آ جائے، اس کے ورگلانے میں آ جائے، اس سے بڑا بے وقوف انسان پھر اور کون ہو۔ میرے محترم دوستو، شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ اور اس کا سارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، اس کی ذریت، اس کی نسل، وہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہی ہے جہاں سے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک میں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ جیسے بندے کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، رگ رگ میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم کے رگ رگ کے اندر موجود ہے۔ شیطان اس طرح ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اب ایسے دشمن سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کیسے اس سے بچا جائے؟ وہ ہمیں دیکھ رہے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، وہ ہمارے اوپر اس طرح اس کا ہمارے جسم پہ تسلط ہے کہ ہم اس کے گویا کہ ہر وقت شکنجے میں، جال میں۔ بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بچنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اس سے بڑی قوت اور طاقت اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے شیطان سے بچنے کے لیے انسان ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھے کثرت، اس سے شیطان کے بہکاووں سے انسان بچتا ہے۔ اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس اللہ کی پناہ میں جو قادر ہے،
اس شیطان سے جو غدار ہے، غادر ہے۔ اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر۔ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ کر ہی بندہ شیطانی بہکاووں سے بچ سکتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، شیطان کے جال ایسے ہوتے کہ ہر آدمی کو یہ گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، اسی کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے جس نے گناہ کی طرف جانا ہو، ورنہ بعض اوقات یہ بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی پہ بھی لگاتا ہے۔ بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی، آپ حیران ہوں گے کہ شیطان نیکی پہ لگائے گا، اسی وقت لگائے گا جب اس کو نظر آئے گا کہ یہ میرا فائدہ کس کے اندر ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خلافت کے امور سر انجام دیتے ہوئے رات کو دیر سے سوئے، تو صبح کو تہجد کے لیے آنکھ نہ کھولے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب تہجد کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اٹھے، نماز پڑھی، اور بڑا ہی صدمہ، بڑا ہی افسوس، دن بھر روتے رہے کہ میری آج تہجد رہ گئی۔ اندازہ کرے میرے بھائی، ہم کتنا دور آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ وہ تہجد کے ضائع ہونے پہ روتے تھے، اور آج مسلمان فجر نہ پڑھ کے بھی بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں دیر سے اٹھتا ہوں، میں تو 9 بجے اٹھتا ہوں، میں تو 10 بجے 11 بجے اٹھتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، صبح سویرے اٹھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا یہ برکت کا وقت ہے، یہ برکت کا ٹائم۔ ایک بڑی اچھی مثال دی ایک عالم دین نے، اس نے کہا جب بندہ صبح سویرے اٹھ کے کام میں لگتا ہے تو صبح سویرے سورج کیا ہوتا ہے؟ چڑھتا ہے، سورج چڑھتا ہے۔ جو صبح سویرے کام میں لگے گا اس کا کام بھی چڑھے گا۔ اور جو آدمی 11 بجے اٹھ کے کام میں لگتا ہے اس وقت تو سورج کا زوال ہوتا ہے، سورج نیچے کو آنا شروع ہو جاتا ہے، تو 11-12 بجے جو زوال کے ٹائم پہ کام شروع کرے گا اس کے کام پہ زوال ہی آئے گا، چڑھ نہیں سکے گا۔ تو برکت ہی اللہ نے اس وقت میں رکھی ہے۔ اب صبح کے وقت میں وہ تہجد ضائع ہونے پہ، تہجد رہ جانے پہ اتنا روئے اور ایسی توبہ، اللہ کی گریہ زاری اور منت فریاد۔ اگلے دن جو سوئے تو پھر آنکھ نہیں کھل رہی، وقت تھوڑا رہ گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرے میں کوئی آیا اور اٹھا رہا ہے کہ اٹھو تہجد پڑھ، اٹھو تہجد پڑھ۔ اپنی فراست والی نگاہ سے سمجھ گئے کہ بھئی میرے کمرے میں تو آ کوئی نہیں سکتا، یہ جو آیا یہ لازمی شیطان ہی ہے۔ پھر اس کو پکڑ لیا، اس کو کہا تو کیسے جگانے آ گئے؟ تہجد کے لیے شیطان جگانے آ رہا ہے، ایسا کرے جو فجر کے لیے سلانے آتا ہے۔ جب بندہ صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا، بڑی میٹھی نیند آتی ہے، شیطان مٹھیاں بھر رہا ہوتا ہے، وہ بڑا وقت ہے، بڑا وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دم کر رہا ہوتا ہے، سرانے بیٹھ کے دم کر رہا ہوتا ہے، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد، بڑی لمبی رات ہے ابھی سو جا، بڑی لمبی رات ہے ابھی سو جا۔ اور فرمایا جو اٹھ جاتا ہے شیطان کے دم ختم ہو جاتے ہیں، اس کی گرہیں ٹوٹ جاتی ہیں، اس کے جال ختم ہو جاتے ہیں۔ جو نہیں اٹھتا سویا رہتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَبَالَ فِي أُذُنِهِ، شیطان اس بندے کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، گویا پیشاب کر کے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ بندہ جس نے صبح اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی، اس میں اور ٹٹی کھانے میں کوئی فرق نہیں، یہ گندگی ہے، یہ نجاست ہے، یہ پڑا سو ہے، میں اس کے اوپر پیشاب کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ہم خود اپنی اولادوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے گلی محلے والوں کا فکر کریں اور سب کو فجر کی نماز میں بلکہ 5-6 نمازوں میں سب کو لایا۔ تو میرے محترم دوستو، شیطان کو قابو کیا اور پوچھ رہے تو کیسے مجھے اٹھانے آ گئے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ کل آپ کی تہجد رہ گئی، آپ نے ایسی توبہ کی، ایسی اللہ کی منت جاری کی، اتنا ثواب آپ کو تہجد کا نہیں ملتا تھا جتنا ثواب اللہ نے توبہ پہ دے دی۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑا ہی لے لے، یہ تہجد پڑھ لے اٹھ کے، یہ کہیں پھر نہ توبہ استغفار کرتا۔
تو شیطان کے جال بڑے عجیب ہوتے ہیں، بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں لگا دے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ والوں کا ہاتھ تھامنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے، بزرگان دین کی خدمت میں جانا چاہیے، وہ بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، فرماتے ہیں حضرت بعض اوقات میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، ایک دم شیطان دل میں پیدا کرتا ہے کہ نہیں ذکر کا فائدہ نہیں، جہاد کرو، اٹھ کے جہاد کرو، جہاد کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا یہ جو ذکر کے وقت تمہیں جہاد کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں یہ شیطان ہے، یہ رحمان کی طرف سے نہیں۔ وہ صرف جہاد بھی نہیں کرنے دے گا، ذکر بھی نہیں کرنے دے گا، دونوں نیکیوں سے چھڑا لے۔ تو کس وقت کیا کرنا ہے یہ ہمیں بزرگان دین بتاتے ہیں، اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق ہونا چاہیے، بیعت کا تعلق ہونا چاہیے، اور بندہ ان سے رہنمائی لے کر چلے، اللہ والوں کی برکت سے انشاءاللہ شیطانی اثرات سے بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ، یہ اپنے گروہ کو، اپنی پارٹی کو یہ بلاتا ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، انما یدعو حزبہ، یہ اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے، یہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے، کس طرف؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے بن جائیں۔ سعیر کہتے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ اس لیے بلاتا ہے اپنی طرف اپنی پارٹی کو تاکہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، اس کے ماننے والے بھی اس کے ساتھ کہاں جائیں؟ جہنم میں جائیں۔ اب تم خود سوچو کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں واضح بتا رہا ہوں، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو کفر کا ارتکاب کریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں جنہوں نے شیطان پہ لعنت بھیجی، اس کو چھوڑا اور رحمان کے پیچھے چلے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، لہم مغفرہ، ان کو ایک انعام تو یہ ملے گا کہ اللہ ان کی بخشش کر دے گا، معافی مل جائے گی۔ ہماری عبادتیں بھی ایسی ہیں کہ وہ معافی کے قابل بھی نہیں، اللہ معافی کر دے، قبول ہی کر لے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ فرماتے معافی بھی ملے گی وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اور بہت بڑا اجر بھی ملے گا، بہت بڑا اجر۔ جس اجر کو اللہ کبیر فرما رہے ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، دنیا کے اس جھنجل میں رہتے ہوئے، اس جنجال کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم